Assalamu alaikum girls. Assalamu alaikum girls. Today we will discuss Lahore Resolution or Pakistan Resolution. The historic session of All India Muslim League began on 21st March 1940 at Lahore under the chairmanship of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. On 23rd March 1940, the famous resolution came to be known as Pakistan Resolution was moved and passed unanimously. It was unanimously accepted by the participants of the Muslim League from all over the country. ٹھیک ہے کہ 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس جو کہ لاہور میں منعقد ہوا، اس میں مولوی فضل الحق نے ایک قرارداد پیش کی جسے اجلاس میں شامل برصغیر کے تمام مسلم لیگی رہنماؤں نے متفقہ طور پر قبول کیا، اور یہی قرارداد جو ہے وہ قرارداد لاہور جو کہ بعد میں قرارداد پاکستان کہلائی۔ Before going into details of Lahore resolution, we must know the background of this resolution. اس کے ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ کو جو ہے وہ اس کا پس منظر جاننا ضروری ہے۔ اب اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے؟ سب سے پہلے جو ہے وہ ٹو نیشن تھیوری اور دو قومی نظریہ ہے کہ مسلمس اینڈ ہندوز had been living together in the subcontinent for more than centuries but could not be intermingled، کہ مسلمان اور ہندو برصغیر پاک و ہند میں صدیوں سے اکٹھے رہ رہے تھے، لیکن اکٹھے رہنے کے باوجود مسلمانوں نے اپنے قومی تشخص کو ہمیشہ برقرار رکھا، اپنی نیشنل آئیڈینٹی، اپنی جو ایک ان کی الگ پہچان تھی اس کو برقرار رکھا۔ اور اس کو انہوں نے کیوں برقرار رکھا؟ بیکاز آف ٹیچنگز آف دیئر ریلیجن اسلام۔ مسلمانوں نے اپنے مذہب اسلام کی خاصیت کی وجہ سے برصغیر پاک و ہند میں ہمیشہ اپنی ایک الگ پہچان قائم کی، اور اس پہچان کو اپنے قومی تشخص کو جو ہے وہ ہمیشہ برقرار رکھا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کہ مسلمس جو ہیں وہ کیوں وہ کون سے فیکٹر تھے؟ پہلے تو دیکھا کہ ٹو نیشن تھیوری ہے، اس کے علاوہ the second factor which compelled the Muslims towards the demand of their separate homeland was Hindu extremism، یعنی کہ ہندو انتہا پسند جو تحریکیں تھیں اور جو انتہا پسند ہندو تھے ان کا رویہ۔ ان انتہا پسند ہندوؤں نے جو ہے وہ یہ چیز واضح کر دی تھی مسلمانوں کے لیے کہ they had no place in India، کہ ان کی برصغیر پاک و ہند میں کوئی جگہ نہیں ہے، یا تو وہ ہندو بن جائیں یا پھر ہمیشہ کے لیے برصغیر پاک و ہند کو جو ہے وہ چھوڑ جائیں۔ اس کے علاوہ برصغیر کی تقسیم کی یہ جو تجویز تھی یہ نئی تجویز نہیں تھی، اس سے پہلے بھی تقسیم کی جو ہے وہ تجاویز موجود تھیں، جیسے کہ 1930 میں جو ہے وہ علامہ محمد اقبال نے جو ہے وہ اپنے الہ آباد کا جو ان کا صدارتی خطبہ تھا اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کا تصور پیش کیا، اور انہوں نے ان علاقوں کو بھی واضح کر دیا جن کی گروپنگ کر کے مسلمانوں کی الگ ریاست بن سکتی تھی۔ برصغیر کے شمال مغرب کے وہ علاقے انہوں نے منشن کیے جہاں مسلمان اکثریت میں تھے، وہاں مسلمانوں کی الگ ریاست جو ہے اس کے قیام کا تصور آپ نے پیش کیا۔ In 1930, Dr. Muhammad Allama Iqbal, in his presidential address at Allahabad, demanded for a separate state of Muslims. He demanded the formation of a Muslim state in the best interest of Muslims of India and Islam. ٹھیک ہے کہ یہ جو الگ ریاست ہے یہ مسلمانوں اور اسلام کی فلاح میں ہی ہے، ان کی جو بہترین مفاد ہے وہ اسی میں ہے کہ مسلمان اپنی ایک الگ ریاست بنائیں۔ اور he proposed Muslim majority north western part of subcontinent may be converted into separate state۔ ٹھیک ہے کہ جو علاقے تھے وہ بھی انہوں نے مینشن کر دیا علامہ اقبال نے جہاں پر مسلمانوں کی الگ ریاست جو ہے وہ بنائی جا سکتی تھی۔ اس کے علاوہ چودھری رحمت علی coined word پاکستان۔ He presented the proposal of division in his pamphlet Now and Never, Now or Never۔ چودھری رحمت علی نے بحیثیت طالب علم 1933 میں مسلمانوں کے لیے انہوں نے بھی جو ہے وہ ڈویژن کی جو تجویز تھی وہ پیش کی تھی۔ اٹ مینس کہ 1940 سے پہلے بھی جو ہے وہ برصغیر کی تقسیم کی تجاویز جو ہیں وہ موجود تھی۔
اب ایک اور بہت ہی اہم فیکٹر جس کی بنا پر مسلمانوں نے اپنے الگ وطن کا مطالبہ پیش کیا وہ تھا کانگریسی وزارتوں کا oppressive rule. In 1937 elections, Congress formed its ministries in 7 out of 11 provinces, and the bad governance and oppressive rule of these ministries compelled Muslims and their leaders to demand for a separate homeland. 1937 سے 39 تک برصغیر میں کانگریسی وزارتیں قائم رہیں اور ان وزارتوں نے اپنے اس 2 سالہ جو اقتدار کا دور تھا اس میں اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اقتدار کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کو ان کے حقوق سے محروم کرنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کو جو ہے وہ تعصب کا نشانہ بنایا. اور یہی وجہ تھی کہ جب ان کا رولنگ پیریڈ ختم ہوا ان 1939 تو مسلمانوں نے جو ہے وہ یوم نجات بھی منایا اور ان کانگریسی وزارتوں کا جو 2 عرصے کا جو رولنگ پیریڈ تھا اس نے یہ چیز مسلمانوں پر اور ان کے لیڈرز پر واضح کر دی تھی کہ ہندوؤں کو صرف 2 سال کے عرصے کے لیے برصغیر پاک و ہند میں اقتدار کا موقع ملا ہے. اگر وہ اپنا انگریز کے جانے کے بعد اگر وہ پرماننٹلی برصغیر پاک و ہند پر قابض ہو جاتے ہیں تو اس میں مسلمانوں کا کوئی فیوچر نہیں ہوگا. And now we go into the details of the features of Lahore Resolution. کہ لاہور ریزولوشن جو ہے وہ اس کے امپورٹنٹ نکات کیا تھے. قائد اعظم محمد علی جناح کا پریزیڈینشیل ایڈریس ہم ڈسکس کریں گے کہ انہوں نے اپنے صدارتی خطبے میں کیا اہم جو نکات تھے ان کو واضح کیا تھا. Qaid Azam had made a detailed survey of Indian political situation and asserted that India was never united. Muslims and Hindus belong to 2 different religious philosophies, social customs and literature. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک الگ قوم ہے جو کہ اپنا جداگانہ سماجی ثقافتی اور مذہبی نظام رکھتے ہیں. متحدہ برصغیر میں مسلمانوں کے حقوق محفوظ رہنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اس کے علاوہ بڑے واضح طور پر جو ہے وہ لاہور ریزولوشن میں یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ نو کانسٹیٹیوشن پلان would be workable or acceptable to the Muslims unless it is designed on the following basic principles. ٹھیک ہے, کوئی بھی منصوبہ, کوئی آئینی منصوبہ یا کوئی بھی تجویز جو برصغیر پاک و ہند کے لیے جو ہے وہ بنائی جائے گی وہ مسلمانوں کے لیے اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اس کے اندر مندرجہ ذیل جو مسلمانوں کی باتیں ہیں وہ مانی نہ جائیں. وہ کیا تھی کہ geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted with such territorial readjustment as may be necessary that the areas in which the Muslims are in majority in the northwestern and eastern zones of India should be grouped to constitute independent states in which the constituent units shall be autonomous and sovereign. کہ جو ہے وہ باہم جو متصل اکائیاں ہیں ان کی نئے خطوں میں حد بندی کی جائے اور اس میں بھی جو ہے وہ علاقے ایریاز مینشن کیے گئے, شمال مغرب اور مشرق جو مسلم اکثریت والے علاقے ہیں وہاں پر مسلمانوں کی آزاد مملکتیں جو ہیں مسلم مملکتیں قائم کی جائیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو آزاد ریاستیں ہوں گی وہاں پر جو ہے وہ اقلیتوں کے حقوق کے لیے مناسب بندوبست جو ہے وہ کیا جائے. تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس قرارداد میں متفقہ طور پر یہ تسلیم کیا گیا کہ مستقبل میں آل انڈیا مسلم لیگ کوئی بھی ایسا آئینی جو ہے وہ کوئی بھی ایسی آئینی تجویز یا کوئی ایسا منصوبہ اس وقت تک قبول نہیں کرے گی جب تک کہ اس کے اندر برصغیر کی تقسیم کی بات موجود نہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ بات جو تھی یہ یونینیمسلی جو ہے اس قرارداد کو منظور کیا گیا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو بھی پرپوزلز آئیں گے برطانوی حکومت کی طرف سے ان کو اس وقت تک قبول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ ان کے اندر جو برصغیر پاک و ہند ہے اس کی ڈویژن کی بات موجود نہ ہو. اس کے علاوہ جو اقلیتیں ہیں جو مائنورٹیز ہیں ان کے حقوق کے جو ہے وہ تحفظ کی بات کی گئی. اب اس قرارداد کے پاس ہوتے ہی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریئیکشن آیا تھا فرام دا ہندو پریس اور ہندو لیڈرز وہ کیا تھا.
Mr. Gandhi and many other Hindu leaders and Hindu press repudiated two nation theory. ठीक है, उन्होंने दो कौमी नजरिए को ही सिरे से जो है वो मानने से इनकार कर दिया, उसको मुस्तरद कर दिया। करारदाद का मजाक उड़ाया गया। गांधी, हिंदू प्रेस और जितने भी हिंदू लीडर्स थे उन्होंने इस करारदाद, और मेजॉरिटी जो हिंदू लीडर्स थे उन्होंने इस करारदाद के खिलाफ इजहार राय करना शुरू कर दिया। हिंदू प्रेस ने इसे तंजन करारदाद पाकिस्तान लिखना शुरू कर दिया, और फिर मुस्लिम कायदीन ने जो है वो करारदाद लाहौर को करारदाद पाकिस्तान का नाम ही दे दिया, और यूं ये करारदाद जो है वो करारदाद लाहौर जो है वो करारदाद पाकिस्तान के नाम से मशहूर हुई। ठीक है, इस करारदाद की जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है कि एक ये वो जो था वो वक्त जो है वो बड़ा ही, इट वॉज द राइट टाइम, ये बड़ा ही मुनासिब और मौजू वक्त था जब मुसलमानों ने अपनी करारदाद, इस करारदाद को जो है वो पेश किया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो बिल्कुल राइट टाइम पर, जबकि बरतानवी हुकूमत जो है वो दूसरी जंग अजीम में जो है वो बुरी तरह से ये लोग जो है वो उसमें मुश्किलात में घिरे हुए थे, तो उस वक्त ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी कि वो हिंदुस्तानियों को और मुसलमानों और हिंदुओं दोनों को जो है वो इग्नोर करने की पोजीशन में नहीं थे। तो मुस्लिम्स जो है वो उनको भी या उनकी किसी भी डिमांड को जो है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता था। ठीक है, these years were very crucial for the British government, because during these years the British government was getting more seriously involved in war. Japan had driven out Britain and Holland as big imperial powers in the region. ठीक है, तो ब्रिटिश इंक्लाइन वॉज सीरियस टुवर्ड्स गिविंग द इंडियन, टुवर्ड्स टेकिंग द इंडियन सिचुएशन। ठीक है, कि इंडियन सिचुएशन की तरफ जो है इसकी जो थी डिवीजन की तरफ जो थे वो सीरियस थे, मतलब मुसलमानों का जो था मुतालबा और जो उनकी डिमांड थी उसको वो इस वक्त जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते थे। सो इट वॉज द राइट टाइम टू प्रेजेंट द डिमांड ऑफ पार्टीशन। अब इस करारदाद की जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है? The acceptance of Lahore resolution gave new hope to the Muslims. ठीक है, the Muslims gathered under the dynamic leadership of Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, who gave new meaning and shape to the moment of struggle for independence. इस करारदाद लाहौर ने जो है मुसलमानों की मंजिल का तयन कर दिया, उनकी जदोजहद आज़ादी को एक नई उमंग, नई रोशनी और नई आरजू बख्शी, और लोग जो थे वो अपने महबूब लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में मुस्लिम लीग के झंडे तले मुत्तहिद हो गए। ठीक है, ये वो वक्त था जब जवान, बूढ़े, बच्चे, मर्द, औरतें सभी जो थे वो अपने लीडर की जो है वो क़यादत में मुस्लिम लीग के झंडे तले मुत्तहिद थे। The young, the old, the men, the women, and the children were united into a formidable force to achieve their destination. The destination was the creation of separate homeland for the Muslim Pakistan. सबकी जबान पर एक ही नारा था, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। और दुनिया ने देख लिया, when a nation united together under capable guidance of its leaders, no power on earth could stop it. ठीक है, कि जब एक कौम मुत्तहिद होती है अपने लीडर की क़यादत में, एक कौम मुत्तहिद हुई अपनी मंजिल के लिए, उसने मुसलसल जदोजहद की, तो दुनिया की कोई ताकत उनको अपने अज़म से रोक ना सकी। And by the grace of Allah, within a short span of 7 years, the Muslims were able to achieve their destination, formation of their independent state Pakistan on 14 August 1947. और जाहिर है कि मुसलमानों की मुसलसल जदोजहद में अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए जो थी अल्लाह ताला की रहमतें इसमें शामिल हुई, और 7 साल के ही इस अरसे में मुसलमान जो थे वो अपना मकसद पाकिस्तान के क़याम को हासिल करने में कामयाब हो गए। ठीक है, तो इट वाज अबाउट द, वी हैव डिस्कस्ड लाहौर रेजोल्यूशन। इट्स इम्पोर्टेंट जो इसके अंदर फीचर्स थे, जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना था उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स थे, हमने इसका बैकग्राउंड देखा, और इसके साथ साथ जो है वो इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी। ठीक है गर्ल्स।